وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ مطلب ہے قرآن حکیم نو قبلہ نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور یہ حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے. جس ذات تے نازل ہویا ہے او دے متعلق سورہ مبارکہ شعراء ارشاد فرمایا نزل بہی روح الامین علی قلبی کا، اے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا. یہ مطلب ہے قلب رسول تے خالق کائنات نے اس قرآن نو نازل فرمایا. نازل کرن دا ذمہ بھی خود اٹھایا، پھر حفاظت دا ذمہ بھی خود اٹھایا. میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے قرآن حکیم پیغمبر اعظم دے قلب تے نازل کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو جتنا علم اللہ نے عطا کیتا، یہ آواز ڈبل کیوں دی؟ آواز کوئی ڈبلیں گے پتہ نہیں کتنے جانتی تھی، توڑے تک آ رہی آواز ٹھیک، ڈبل ہو گئی. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام تے جڑا علم دیتا نا، وہ علم دے متعلق شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کے دل پر بلا واسطہ کلام علم کو القا کر دیا. یعنی یہ نہیں ہویا کہ اللہ نے پہلے اگے اگے پڑھیا ہوئے، آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے پڑھیا ہوئے، یا کسی فرشتے نے اگے اگے پڑھیا ہوئے تے آدم علیہ السلام نے یاد کیتا ہوئے. نہیں، اللہ نے پورے کا پورا علم حضرت آدم کے دل پہ القا کر دیا. القا دا مطلب ہے جی انجے اے رکھ. سارا علم اللہ نے اپنے امر نال وہ کر سکتا نا، اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ نے سارے دا سارا علم آدم علیہ السلام دے دل تے القا کر دیتا بغیر کسی فرشتے تو، بغیر کسی فرشتے تو اللہ کر سکتا. اللہ کل شیء قدیر. جڑا اللہ آدم علیہ السلام دے دل تے سیدھا سیدھا سارا علم رکھ سکتا ہے، اگر جبریل وچ نہ بھی نہ ہوندے اللہ تاں بھی پیغمبر دے دل تے قرآن نازل کر سکتا. لیکن اللہ پاک نے اگر فرمایا کہ نزل بہی روح الامین علی قلبی کا، کہ ہم نے تیرے قلب پر قرآن روح الامین کے ذریعے نازل کیا، تو یہ مطلب ہے کہ سانو وچ جبریل نو مننا ہی پائے گا. میں دوبارہ عرض کرنا، دیکھو اے نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ کر سکتا، براہ راست بھی بھیج سکتا ہے. اللہ جبریل دا محتاج نہیں، جبریل اللہ دا محتاج. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر وہ قبلہ چاہے تو سیدھا سیدھا قرآن حکیم نبی دے قلب تے نازل کر دے بغیر جبریل تو، وہ دی مرضی. لیکن تو پتہ ہے اللہ کدی کدی بغیر ماں باپ تو بھی پیدا کر دینا ہے. اچھا تو کدی کدی تو پتہ ہے ماں ہوندی ہے تو بغیر باپ تو پیدا کر دینا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ تو بنا دیتا، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو بنا دیتا. یہ دی مرضی ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے، اپنی قدرتاں بخاندہ رہتا. اگر اللہ پاک قبلہ چاہندے تے پیغمبر اعظم دے قلب اطہر تے قرآن نو سیدھا سیدھا بھی نازل کر دیندے وچ جبریل نہ بھی ہوندا، اللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نازل بہی روح الامین علی قلبی کا، ہم نے حبیب تیرے قلب پر روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. روح الامین کیا جانتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام. یہ مطلب ہے اللہ براہ راست کرے تے او دی مرضی، تے جے جبریل دے ذریعے کرے تے او دی مرضی. جمعہ ہی کوئی نہیں ہو مسلمان، جمعہ ہی نہیں، بلکہ جے اماں بھی او دی نہیں جمی، جڑی اگوں پتر جمے تے او جبریل دا وچوں انکار کرے. بہت شکریہ مولا بھی تو ہمیں جزا دے. اللہ پاک چاہندے تے بلا واسطہ کلام بلا واسطہ جبریل بھی نازل کر سکتے سن، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے حضرت جبریل امین دے ذریعے. جبریل لے کے آئے نے قلب رسول تے، جبریل کی ہے روح الامین ہے. روح کیا ہے؟ امر ربی. امین کسے کہتے ہیں؟ جو امانت میں خیانت نہ کرے. اللہ کا ایک امر ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور اسے جبریل کہتے ہیں. یہ مطلب اگر اللہ قرآن نازل کر لگیا وچ جبریل نو رکھے تے پھر جبریل دا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا، نہیں نہ ہو سکتا. یہ مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ جنہوں اللہ وچ وسیلہ رکھے نا وہ دا انکار نہیں کرنا. اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے نازل کیتا ہے، جبریل دے ذریعے نازل کیتا ہے. اسی جبریل دا انکار نہیں کر سکتے. اور کمال ہے کہ اے وہ قرآن ہے جہاں ساڑھے تک پہنچیا ہے. ہن اگر قرآن نبی دے قلب تے جبریل دے ذریعے نازل ہویا ہے
تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں مولویاں نوں قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھاں اے ساڈے کول کیڑے ذریعے نال قرآن پہنچا؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ اگر ساڈے کول بھی تو قرآن پہنچیا نا جی، پیغمبر، شکریہ قبلہ، پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا جبریل دے ذریعے، اور جدے ذریعے ساڈے کول پہنچیا وہ سرکار نبی پاک دے ذریعے ہی پہنچیا۔ میرا خیال میں مختصر کر دیا تے بچہ چھوٹا بھی سمجھ جائے۔ بڑے مولوی دے کے بیٹا قرآن رکھ کے پوچھنا اے دے بولن نال محمد بنے نے کہ محمد دے بولن نال اے بنے؟ بہت شکریہ، نہایت مہربانی یارا، شکریہ بھائی۔ قرآن دے بولن نال رسول بنے نے یا رسول دے بولن نال قرآن بنے؟ نبی دے بولن نال قرآن بنے۔ یہ مطلب ہے کمال ہے کہ جدے ذریعے قرآن نبی دے دل تے نازل ہویا ہے وہ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سن یا کوئی اور سی؟ میں کیا کہ اچھا جی معافی دے، معافی بندے کو غلطی ہو جائے تو بلا مشروط معافی مانگ لینے چاہیے۔ اگر بندہ غلطی کر لوے تو بلا مشروط میرے خیال معافی مانگنا چاہیے۔ دیکھو نا نوجوان نے فوراً نشاندہی کی ہے، سارا مجمع پہ جاگتا ہے کہ وہ رسی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہے۔ اگر میرے منہ ایسا نکل گیا تو میں اللہ کو بھی، حضرت جبریل کو بھی، تواڈے کو بھی معافی، کیونکہ وہ علیہ السلام ہے۔ یہ مطلب ہے علیہ السلام نو رسی اللہ کی تو غلطی ہوتی ہے۔ مان لینا چاہیے، میرا حال مان لینا چاہیے۔ بہت شکریہ بھائی، نشاندہی تو میرے جاگ دے مجمع نے کی ہے، لیکن الحمدللہ میں فوراً معافی مانگ لی۔ تسی راضی ہو نا میرے تمہیں مانگ لی؟ حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے نازل ہویا ہے قرآن۔ کمال ہے کہ جدے دل تے نازل ہویا ہے۔ پوری دنیا دیا کتاباں اٹھا کے میں ایک کتاب دا کوئی حوالہ دیو، کسے اخبار دا، کسے رسالے دا، جتھے میرے تے تواڈے نبی دا نام محمد لکھیا ہوئے تے نال علیہ السلام لکھیا ہوئے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جتھے میرے نبی دا نام آئے گا اتھے علیہ السلام نہیں آئے گا، صلی اللہ آئے گا، صلی اللہ آئے گا۔ حد ہو گئی ہے یار، جنہیں بھیجے وہ جل جلالہ ہوئے، جڑا لے کے آیا ہے وہ علیہ السلام ہے، تے جدے دل تے اتریا وہ صلی اللہ ہے۔ سوچ جان لگیا محمد کدے حوالے کر کے جانا۔ سبحان اللہ، میرا خیال قریب ہو گئی۔ بہت شکریہ یار، جان لگیا میں تے کسی دے حوالے کر کے جانا۔ اور پیغمبر بہت شکریہ قبلہ، بھیجنے والا جل جلالہ ہوئے۔ اچھا پہلے انہیں ترتیب دیکھو، اچھا وہ دی مرضی ہے جو میں مرضی کرے، ترتیب ہے کہ انہیں لوح محفوظ تے لکھا، لوح محفوظ قرآن چ موجود ہے۔ قرآن اللہ نے لوح محفوظ تے لکھ دیتا، لوح محفوظ تو جبریل لے کے آیا۔ اچھا جبریل کرب رسول تے اتاریا، زبان رسول چوں نکل کے ساڑھے تک پہنچیا تے عیب ہے یارا، عیب ہے نا۔ حد ہو گئی ہے کہ جن نے لوح محفوظ تو لکھیا وہ بھی پاک تے ہر ویلے پاک، تے جتھے اتنے لکھیا لوح محفوظ وہ بھی پاک تے ہر ویلے پاک۔ اچھا جڑا لے کے آیا جبریل وہ بھی پاک تے ہر ویلے پاک، تے جس دل تے اترے وہ بھی پاک۔ میرا خیال ہے بندیاں نو کچھ خیال ہونا چاہیے، جدو اتوں توڑو توڑ پاکو پاک پیا ہوندا ہے، محمد دے دل دے آپریشن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کمال ہے یار، مینوں دکھ لگتا ہے کہ کدی تساں کسے مولوی دسیا ہے یہ جڑیاں مستورات نے اتنے بھانڈے ٹنگے ہوندے نا اتنے جڑے کدی نہیں کڈے انہاں تے بھی دھوڑ پی جاندی، وہ جڑے کدی نہیں لائے ہوندے تھلے ایسے ایسے برتن جڑے لیاندے نے جیز نال اتنے ہی پے نے، کئیاں ساری زندگی سال بعد بھی صاف سوف کر کے پھر اتنے ہی رکھے نے، انہاں دے وچ کسے نوں نصیب کھ نہیں ہویا۔ میرے پیکیاں دیتے نے، میرے پیکیاں دے پیکیاں وچ کھانا کوئی نہیں سی تے کوئی رکھ لیندے، میرا خیال ہے۔ اچھا لوح محفوظ پاک، ہر ویلے پاک، جبریل پاک تے ہر ویلے پاک، قلب رسول پاک ہر ویلے پاک تے زبان رسول پاک تے ہر یار جتھوں اے نزول شروع ہویا ہے پاک 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 تے آ پاک، جان لگیا رسول کسے پلیت دے حوالے کر گیا۔ نہیں تساں بہت شکریہ۔ بندہ کی آندا تو لے اصل گل کی ہے یہ نہیں کھاندے نفیسہ
توں تے پروڑی بی بی مار دی ہوئے نا تے پہلا آندا تو ہاتھ دھو کے آؤ تے ہاتھ نہیں دھوتے تے پھر پروڑی چھڈ کے سدھی او پروڑی مارن والی بی بی دے ہتھوں یار روٹی نہیں کھاندا اللہ ابو طالب دی گوچ رکھن لگا سوچیا ہی نہیں کہ رسول کھانا بھی اتھوں ہے رسول پینا بھی اتھوں ہے رسول رہنا بھی اتھے شکریہ سبحان اللہ جی مہربانی مولانا صاحب مولا تعالیٰ جزا دے گا یہ مطلب جتھوں جڑے جڑے راہ قرآن آیا ہے اور رستے بھی پاک نے جڑی زبان چوں نکلے ہیں وہ زبان بھی پاک ہے اللہ فرماتا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون ہم نے نازل کیا ہے نا اور حفاظت بھی ہم کریں گے میں قرآن باوضو کھڑا باوضو پڑھے میں آکھا بیٹا ایک منٹ پڑھی میرے منہ تے وارث تے محافظ او مننے نے جڑے دے آنگو ہر ویلے بعد کمال یار کسے کو ہیں تے او دے دیں نہیں تے اسی دکھ دینے ہے ایک پورے دا پورا ٹبر تے سارا ٹبر ہی ہر ویلے بعد ہے اگر سارا مدینہ اس خاندان دی طرح ہر ویلے پاک ہوندا تے سارے دے دروازے مسجد وچ کھلے نہیں دے لاہور دے نے طاہر القادری صاحب فرماندے نے الا باب علی ابن ابی طالب سوائے حضرت علی دے دروازے تے تمام مدینے دے لوگاں دے دروازے بند کرا دیتے گئے جڑے مسجد نبوی وچ کھلدے سن او جنہاں تے بند کرائے گئے پہلا کھلوائے کیوں گیا جی پہلی گل تے پھر جو بند کرائے نے مینوں تسی آکھو کرسی تے بیٹھ جا تے بواں تے آکھن اٹھ اڑاں دے بایا تساں کیوں سی اے مطلب کوئی حکمت ہوے گی کوئی حکمت ہے نا پہلا کھلوائے پھر بند کراتے حضرت علی دا رہن دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام سوال نہ کر دے تے دین پھیلنا نہیں سی صحابہ دے سوالات نہ دین پھیلے وہ پوچھ دے گئے نے نبی دس دے گئے نے اسی ہدایت لین دے گئے میرا خیال بہت شکریہ جی صحابہ دا احسان مننا چاہیے چلو صحابہ دا سڑ دے کوئی احسان اللہ دے بندے ہو صحابہ کرام دا احسان ہے کہ وہ پوچھ دے گئے نے نبی دس دے گئے نے تے اسی ہدایت لین دے گئے حضرت علی نو کسے پوچھیا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جو احسان بھلا دے جو احسان فراموش ہو اس میں غیرت نہیں ہوتی اسی قبلہ غیرت مند امام کے منع لڑے ہیں اسی کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کر سکتے خیر ہو رکھے ملنگ جی بہت شکریہ اسی احسان فراموشی نہیں کر سکتے یہ میں ساڑھے مگر گلہ لاتی یعنی قرآن دے سامنے کھلو کہ میں توڑے سامنے کیڑا خوشامد کرنی ہے تو کی جھوٹ بولنا ہے کیوں میں جی کرنا ہے میں تے قرآن سامنے رکھ کے سمجھنا میں کسے کچہری چ کھلوتا میں کسے دربار چ کھلوتا میں امام حسین دی کچہری چ کھلوتا کوئی ایسی گل منہ چوں نہ نکل جائے میں بڑا محتاط طریقے نہ عرض کرنا پیا میرے عزیزو حد ہو گئی یہ کی میں عرض کر رہا سا کہ ہاں ایک دروازہ کھلا رہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے سوال کیتا تو نبی دسیا تے اسی ہدایت لے گئے صحابہ دا پوچھنا بھی کمال ہے نبی دا دسنا بھی کمال ہے اچھا ایک گل تے من جو مٹھی مٹھی ناڑی قرآن دا واسطہ پوچھنے والے اور ہوتے ہیں بتانے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے پوچھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے دروازے بند کنے کرائے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تے علی دا کنے کھلوایا ہے فرمایا جن نے تواڈے بند کرائے نے بھئی اللہ دا ہی سارا معاملہ ہے میں نے کہا جی میں اللہ کہہ رہا میں کر رہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دی اطاعت وجہ تے رسول دی اطاعت وجہ یہ تو اعتراض نہیں سن کر سکتے کہ ساڑھے پہلا کھلوائے کیوں انیاں گلاں نہیں ساڑھے پہلا کھلوائے کیوں پھر ساڑھے انہوں بند کرا رہے ہن کی ہو گیا انیاں گلاں انہاں نال نہیں کری دیاں جنہاں تے درود ہوئے انہاں نال بحث نہیں کری دی انہاں دروازے بند کر دیتے سوال ضرور کیتا انہاں کہا یا رسول اللہ یہ حضرت علی دا کھلوایا بھی اللہ تے ساڑھے بند کرائے بھی اللہ وہ دی وجہ دس دیو قرآن میرے سامنے میں اس طرح سمجھو جو حلف پہ تو دینا طاہر القادری صاحب نے یہ لفظ لکھے نے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد تم ہر حالت میں مسجد میں میرا
خیال ہے اس حالت میں بحث نہیں کر سکتا. میری بیٹیاں بیٹھیاں نے, میں بحث نہیں کر سکتا. یہ سمجھ گئے سارے بالغ بچے, سارے سمجھ گئے. تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. ابھی ہر حالت میں. حضرات ضروری اعلان سنیے, جن کی حالت برابر نہیں نہ ہوتی ان کی طہارت برابر. سبحان اللہ. جب حالت برابر نہیں ہے تو طہارت برابر نہیں. میرا خیال ہے ایک قادری صاحب کا جملہ ہے, ایک قادری صاحب نے فرمایا, تارو قادری صاحب نے انہیں ترجمہ کیتا ہے. ایک میرا بھی دل کرتا ممی کچھ آکھاں, اللہ کرے ممی ٹھیک ہی آکھاں, انہیں بھی ٹھیک آکھے. علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں. میں کدی کدی سوچنا ہو سکتا ہے کہ ان پہ وہ حالت ہی نہیں آتی کہ مسجد میں جانے سے روک دیا جائے. ہاں بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جس طرح قرآن ہر ویلے پاک ہے, یہ محافظ بھی ہر ویلے پاک ہے. ہوں یہ گل ذرا دھیان نال سن لین بچے نوجوان, حافظ وچ تے محافظ وچ فرق ہو. حافظ قرآن اور ہے, محافظ قرآن اور ہے. حافظ قرآن یزید کے پاس بھی تھے, محافظ قرآن صرف حسین کے پاس. صدقہ جامعہ میرا خیال ہے محافظت آگئی. قرآن اللہ قبلہ نازل بھی کیتا ہے, یہ حفاظت بھی کرنی ہے. یہ حفاظت کیویں کرنی ہے؟ اے ادھروں دیکھو جی, جی محفوظ ہو گیا, محفوظ ہو گیا. انہوں ساری زندگی بندہ بچوں ہی نہ کٹے تو محفوظ ہی ہویا. کئیاں کراں جو قرآن ایڈا محفوظ ہے, ایڈا محفوظ ہے. میں ایک بندہ کہنے لگا, میں کہ یار چھوٹے موٹے پیسے اگے پیچھے ہو جاندے نے, 200 400 500 اگے پیچھے پے ہوندے نے تے اگے پیچھے ہو جاندے. وہ مینوں آندا میں تینوں ایک گل دس, قرآن چ رکھیا کرو, انہوں کوئی نہیں کھول. کیسی گل ہے یہ بھی ایک حفاظت ہی ہے بھی بندہ بند کر کے رکھ چھڑے تے کھولے ہی نہ. اے نہیں حفاظت, اے نہیں حفاظت. حفاظت تینوں میں دس, خدا دی قسم اللہ نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا ہے جڑا ایدہ حفاظت کر, باقاعدہ ایک ادارہ بنایا ہے جڑا ایدہ حفاظت کر. وہ میں تو انہوں باریکی نہ دسن لگا پہ دی حفاظت اے نہیں کہ بندہ ٹھاپ کے رکھ چھڑے, جلد چنگی بنائے, کٹ کے بن چھڑے, بریف کیسے رکھ چھڑے, آنکھیں جدن دا آیا محفوظ ہے. اے نہیں, اصل گل ہے کچھ خاص ادارہ ہے اللہ کا بنایا ہوا جس کو اللہ نے اس کی حفاظت دی ہے. وہ کر دے کی نے ایدوں جلدی نہ کر سکنا نہ ہو سکتی ہے. آج اتوار آ گیا ہے تے چند بھی تمہیں پتہ ہے ساری توقع دے مطابق نہیں نظر آیا تے وہ گڈ مڈ مجلساں زیادہ ہو گئی نے. میں نہیں کدی ایک دن چ پڑھیاں نہیں جنیاں میں آج پہ پڑھنا, ہوں جلدی بھی پہ تھوڑا کرنا. میرے عزیزو اصل میں اس کے محافظ وہ ہیں جو اس کے حلال کو حرام نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. حرام کو حلال نہیں ہونے دیتے, جائز کو ناجائز نہیں ہونے دیتے, ناجائز کو جائز نہیں ہونے دیتے. اور محافظ وہ ہیں جو رحمتی کو لعنتی نہیں ہونے دیتے, لعنتی کو رحمتی نہیں. وہ محافظ نے. ہوں اس ویلے مینوں مثال دینی پڑنی ہے محافظہ دی. اس ویلے سیلاب ہے, اللہ پاک سیلاب دی زد وچ آن والے لوگاں نو سلامت رکھے, مولا انہوں نے محفوظ رکھے. ایک ریلا سنیا چناب وچ پھر آ رہا ہے کوئی 8 لاکھ دا, اللہ پاک سانو حفاظت چ رکھے. تساں کدی محسوس کیتا ہوئے گا کہ بارڈراں تے بھی فوج ہے تے جڑی وزیرستان پہ لڑدی ہے وہ بھی فوج ہے, تے جڑی بلوچستان پہ لڑدی ہے وہ بھی فوج ہے. فوج نو تے سرحداں ہی بتھیریاں سن, اگوں جتھے جتھے سیلاب ہے بولو یار اتنے بھی فوج ہے. اچھا کسی ویلے تمہیں پتا زلزلہ آ جائے تو پھر فوج ہے, تو جے پانی آ جائے تو پھر فوج ہے, تو جے الیکشن تے لڑائی دا خطرہ ہوئے تے پھر فوج ہے, تے پولیو دے قطرے پہ آنے ہوں. کئی علاقے پولیو دے قطرے پہ آنے واسطے نال ایک فوجی کر لیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اگوں ہتھی پہندے جے مار دے جے. خدا دی قسم ایسے ایسے جاہل بندے نے وہ آندے نے بھی یہ قطرے پلا کے ساڈے بچوں کو خود کی کرنا چاہتے ہیں. ایسے ایسے علاقے آنے. اچھا ہر مرتبہ فوج ہی سدی جاتی ہے. اس تو علاوہ بڑے جب محکمے فارغ بھی آنے, مثلا میں آنا ہونا ٹیچر فارغ ہوندے نے
چھٹیاں جو سیلاب آتا نا ٹیچر فارغ ہوتے ہیں سکول بند ہوتے ہیں ٹیچر جو سارے فارغ نے تو جتنے سیلاب آیا اتنے لگے جان تنخواہ تو لیتے ہیں پروفیسر نے ڈاکٹر نے بینک دے لوگ نے زراعت دے لوگ نے انجینئر نے بڑے محکمے نے پاکستان ایک ہی محکمہ ہر تھا کیوں فوج جس محکمے نو آکھو گے نا اتنے سیلاب آیا تو سکا سی کری کمال پاکستان دے ادارے دا بڑا نشان او دا نام حیدر ہے تیرا اسلام دی محافظت پہ کرتا ہے اس ادارے دا سربراہ آپ حیدر ہے نا جڑے ہیں نا سی اسلام نا میرے عزیزوں فوجی کدی بھی اگا پیچھا نہیں کرتے فوراً پہنچ دے محافظ ادارہ فوراً پہنچ دے اور جڑا فوراً نہ پہنچے وہ محافظ ہی نہیں تینوں کہ میں شک پہ گیا مدد مندی جائے تے علی پہنچے جدے اور جدو نشان حیدر والے دیر نہیں کرتے حیدر دیر کیسے کر گیا نہیں سواد نہیں ہے میں دوبارہ عرض کر رہا اور یارہ شکریہ مینوں خیر ہوئے توڑی یا علی میں ایک بڑے محکمے دے بندے نے گل کی تھی وہ سکھا یار تو ہمیں کدی بینک آنا ہے کدی اسپتال آنا ہے کدی ڈاکٹر آنا ہے کدی ججز آنا وہ سارے بندے نے پر ساری کو ٹریننگ ہے انہوں دی ٹریننگ ہے میں کیا ہوں سمجھ آئی فوجیاں دی ٹریننگ کدی قابل کسن دی سارے جو کشتیاں بنانیاں نے قابل کسنے پہ قابل کسن دی ٹریننگ نہیں کشتیاں چکل ٹھوکن دی ٹریننگ نہیں میں کاکول گیا میں تحقیق کر کے لکھے اصل میں قبلہ فوج کی ٹریننگ فضا چندے نے اچھا مطلب ہے ہر رستے چو ہی نہیں فضائی رستے وچ پاک فضائی ہے سمندر چ نیوی ہے تے ایتھے ٹینکاں نال بری فوج ہے یہ دا مطلب ہے محافظ ہر رستے تو واقف ہوندے نے کمال ہے جڑا بارڈر دا رستہ ہے اودے تو بھی واقف نے جڑا ہوائی رستہ ہے اودے تو بھی واقف نے جڑا سمندر دا رستہ ہے اودے تو بھی واقف نے تیرا کی خیال ہے اساں پھوٹی پی کے علی نو بلا فصل بنے ہیں میرے پیر نے فرمایا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ صدقے جاواں اور یارہ محافظ دیکھو اے محافظ ایسے ہوندے نے انہاں دی ٹریننگ ہوندی ہے اچھا ایک اور گل دسو تہاڈا کوئی فوجی واقف ہے کہ نہیں تہاڈا کوئی فوجی واقف ہوئے مہربانی کوئی فوجی ہوئے میجر صاحب ہون تھلے صوبیدار بھی ہون کوئی گل نہیں میجر مل جان کرنل مل جان بریگیڈیئر مل جان جنرل مل جان میجر جنرل کوئی مل جائے فوج دا اعلی افسر انہوں ذرا دسیا جی پہ تہاڈے نال گل کرنی سی وہ تمہیں پوچھے پہ دسو کی گل انہوں دسو پہ اس برکی وال نہ جایا جی اگے بارڈر تو سڑکے جاواں بھائی اے لاہور ہے اور انہاں نوجوان نے کمال کی تھی انہاں کہا بھی او انہوں پوچھے گا مینو دسنا مینو بارڈر پہ دسنا یہ دا مطلب ہے نیوی والوں سمندر دے راستے نہیں دسی دے بری فوج نو بارڈر نہیں دسی دا تے جڑا پاک فضائیہ دا پائلٹ ہے ساڈا انہوں آسمانی راستے نہیں دسی دے قرآن میرے ہاتھ چ تینوں خدا دا واسطہ ہی جڑا محافظ ادارہ ہوئے نا او دے کولوں پوچھی دا انہوں دسی دا نہیں جمیں فوج نو بارڈر دسنے ناجائز نے آل محمد نو مسئلے دسنے ناجائز ہمارے یار لوگ انہوں مسئلے دستے نے جنہوں رسول اکھیانا مدینہ تو لے لے والی انبابا جڑا محافظت والا ادارہ ہوئے وہ ہر بارڈر تو واقف ہوندہ اور تمام حدود تو واقف ہوندہ تمام حدود تو بہت شکریہ وچ کی ہے جی وچ تربیت اندر تربیت ہی ایسی ہوندی وہ ڈردے ہی نہیں اور یارہ تربیت ہوندی وہ ڈردے ہی نہیں تربیت ایسی میں حضرت علی علیہ السلام تے فضائل ایک جگہ پڑھے ایک مولوی صاحب میں ملے وہ کہنے لگے تساں گھنٹہ لایا اس گل تے
حضرت علی جی حضرت علی. میں کیا تمہیں کی ہوئے؟ کہن لگے وہ حضرت علی جنہیں بھی بہادر سن وہ حضور دی تربیت دا اثر سی. میں کہا اچھا جی پھر بھی حضرت علی پھر اللہ دے کام نے جی انہوں نبی پاک دی تربیت مل گئی اور کی چاہیے. نبی پاک دی تربیت مل گئی. میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ نبی پاک نے تربیت کسی سے حضرت علی دی. کہنے لگا سارے دنیا کو پتہ ہے حضرت علی کی. تو میں کہا جدو تربیت حضرت علی دی نبی پاک نے کیتی سی پھر باقی تے صحابہ نوں تسی علی دے برابر کیوں آندے؟ کمال ہے یار گل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا تے کوئی صحابی بخا جی تربیت محمد نے آپ کی تھی تے تربیت بھی 10 سال تو بعد نہیں ماں دی گود جو لے آنے تے گود جو یہ دا مطلب ہے حضرت علی تربیت نہ کی تھی. کہنے لگا وہ حضرت علی کوئی نہیں دے بہادر سن تربیت ہی ایسی تھی تربیت. ہوں دا دل کردا سی پہ گل نبی ال جائے مولا علی ال حالانکہ ادھر جائے گی تاں بھی ایک ہی گل ہے ادھر جائے گی تاں بھی لیکن حضرت علی علیہ السلام دی نا مٹھی مٹھی بندیاں دے اندر تکلیف رہی. تسی کوالاں دے اگے بہ جاؤ اوڑا بابا بیٹھا ہوندا نا سامنے کوالاں دے او آندے نے پانی چھنے چو کان پیتا تیرے چو رب دسیا تینوں سجدہ تا او دے اگے سارے آگے سجدہ کر دینے آندے نے بابے والی کرنی والے. یہ بابے سارے دی جو تسی سٹوری سنا دیو نا بابے کاندھ ٹور لئی بابا شیر تے بہ گیا بابے نے سپ پھڑ لیا بابے نے اے کر دیتا بابے نے اے کر دیتا. او اقوال حضرت علی دا معجزہ پڑھے تو مولوی آ کے پوچھے اے کتھوں پڑھے آئی اے کتھوں پڑھے آئی اے کتھوں پڑھے آئی. بابے دی کسے سٹوری تے مطلب تو نہیں آکھیا تینوں سارے بابے سکھا گئے نے تے حسین دا بابا نہیں سکھا. اللہ دے بندے سارے بابے سکھا گئے نہیں تے حسین دا بابا تینوں کی آکھیا مولا علی تینوں کی آکھیا. اصل گل میں کہنے لگا جی تربیت نہیں کلی کہنے لگا حضرت علی دی تربیت رسول خدا نے کیتی سی تا بہادر سن. میں جڑی گل کیتی ہے تانوں لطف ہونا میں کہہ دا مطلب ہے کہ نبی پاک بھی پھر بڑے بہادر سن. میں راضی ہاں جڑے بندے میرے تو پہلے پہنچے اور میں راضی. بہت شکریہ کہ بھائی ایڈا کمال دا مجمع. میں کیا حضرت رسول خدا نے ٹھیک ہو گئے رسول خدا نے تربیت مولا علی دی کیتی ہے. کہنے لگا وہ نہ کیتی. میں کہہ دا مطلب ہے بہادر تربیت کرے تے بچہ بہادر ہوں. کہنے لگا جی مولا علی بہادر ہی تانے کہ تربیت مصطفیٰ نے کی. اوہ میں کیا مصطفیٰ پہلا آپ بھی تے بہادر ہے سن نا. کہنے لگا نبی بڑے بہادر سن. میں کیا ہن میں نو سمجھ آئیے حضرت علی اس واسطے بہادر سن کہ تربیت محمد مصطفیٰ نے کی تھی تے محمد اس واسطے بہادر سن تربیت ابو طالب نے کی. صدقہ جاؤں تربیت ایسی یہ مطلب ہے تربیت کا اثر تھا. یاد رکھنا حدود دی خلاف ورزی جدوں ہوندی ہے سب تو پہلا ادارے نو پتہ لگدا ہے. اج جڑا جہاز ساڈے داخل ہوندا اتوں سب تو پہلا دودھیاں نو پتہ لگدا ہے. کنوں فوج نو. تے جب سمندر چوں کو بچیاں پھڑن والے ارلے پاسے آوندے ہون پھر میری فوج نو. تے جے کو بارڈر کراس کردا ہوئے سب تو پہلا فوج نو. اسلام دیاں بھی کچھ حدود نے. حلال کیا ہے حرام کیا ہے ماں کیا ہے بیٹی کون ہے بہن کون ہے بیوی اور ہے بہن اور ہے ماں اور ہے بیوی اور ہے. یہ دا مطلب اسلام دی حدود نے. یہ ریڈار لگا ہوندا ہے ادارے دا ریڈار لگا ہوندا ہے. جیڑے ویلے اتوں کراس کرے یا زمین تو کراس کرے یا سمندر کراس کرے سب تو پہلا ادارے نو پتہ لگتا ہے. جی میں یزید اسلام چ وڑیا نا شبیر دے ریڈار چ لگا سی حلال نو حرام کرو لگا سی حرام نو حلال کرو. پیغمبر دے بیٹے دی آواز ہی خبردار. کہنے لگا حسین میرے پاس حافظ قرآن ہے فرمایا میرے پاس محافظ قرآن. صدقہ جاؤ
لبیک یا حسین. سبحان. میرے عزیز دوستو، میں ٹی وی چ ویکھیا بچہ شادی قریب سی جڑا شہید ہویا فوجی، شادی قریب سی، چند دنوں بعد شادی سی، شہید ہو گیا. میں وہ باپ نو ویکھیا جڑا حوصلہ نہ کھلو کے پہندا ہی جتنے بھی ہوتے میں پاکستان پہ قربان کر، جننے بھی ہوندے میں پاکستان تے قربان کر دیندا. قبلہ 4 بیٹے بھی لوگاں قربان کیتے ہیں تے چوتھے بیٹے تے بھی انہاں کہا فکر نہ کرو، پاکستان دے جھنڈے چ لپیٹ کے جدوں سلامی ہوئی ہے، جدوں سلامی ہوندی ہے نا، فوج آ کے پنڈ چ قبرستان چ سلامی دیندی ہے، ادوں شہید دی بہن دا حوصلہ بلند ہوندا ہے، شہید دی بیٹی دے اندر کانفیڈنس پیدا ہوندا ہے. اللہ دے بندیا جتھے آ کے سلام ہوئے نا اوتھے شہیداں دیاں تیاں دے دل وڈے ہوندے نے، شہیداں دیاں بہناں دے حوصلے بلند ہوندے نے، تے جتھے شہیداں دیاں بہناں نو مارن والے آ جان، شہید دی بیٹی نو مارن والا آ جائے، تیرے دل نو ہاتھ ہی نہیں پیا. میرے عزیز دوستو، میں دکھ دی گل کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے بہادر بندے دیکھتے ہیں جنہیں ٹی وی دل کھلو کے اندر نے میرے 4 بھی ہوتے تو قربان، میرا دوسرا بھی ہوتا تو میں قربان. ایک جملہ میں کھن لگا شاید تھوڑے ذہن چ اتر جائے، میرا تو آنسو پہلے آ گیا اس واسطے کہ میرے ذہن چ گل پہلے آئی، تھوڑے تک پہنچے گی شاید تھوڑا بھی آ جائے. شاید یہ وعدہ نہیں کریدا، آنسو دا وعدہ نہیں کریدا. میں بڑے بڑے بہادر بندے دیکھے نے جڑے اندر نے میں اس پاکستان تو 4 بھی ہون تے قربان کروں گا، میرے 10 بھی ہون تو میں قربان کروں گا. قرآن دی قسم لوکی بہادری نال پتراں دیاں قربانیاں دا ذکر کردے نے، تیاں دیاں قربانیاں دا ذکر نے. بندے ملکاں تے پتر قربان کردے نے. علی او امیر ہے جدے پتر بھی دین تو قربان، جدیاں تیاں بھی دین تو قربان. ایک رات چ کئی مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین دے سرانے پانی لے کے آؤندے سن، کیونکہ امام حسین علیہ السلام والدہ دے دور دے پانی پیندے سن رات نو 2-4 مرتبہ. تے حضرت زہرا نے فرمایا سی بیٹی میں کدی حسین نو منگن نہیں دیتا، مینوں پتہ ہوندا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے ہن میرے بیٹے نو پیاس لگ گئی تے میں پانی لے کے کھلوتی ہونی ہے. جدوں حسین اکھ کھولدا نا میں آکھن تے نہیں دیندی اماں پانی، وہ آنج ویندا تے میں نے بیٹا میں لے کے آیا. حضرت زینب آکھیا اماں میں وعدہ کرنی ہوں جدوں تک مینوں لبدا رہا نا پانی، جدوں تک میسر رہا تیرا بیٹا پیاسا نہیں رہے گا، جدوں مینوں نہ لبا پھر اماں میں کی. میرے عزیزو صدقے جاواں عشاء ویلے بھین بھرا کٹھے، تہجد ویلے کٹھے، فجر ویلے کٹھے، تے درمیانی سون دے ٹائم تے کئی مرتبہ جڑی بھین پانی لے کے آوندی سی. ہن ایک واری سوچنا ساڈا حق بندا ہے اس 10 محرم دی دیگر نو توڑیا کیویں ہوے گا. میں پڑھیا جدوں آخری بار شبیر نے انج ویکھیا نا انج تے حضرت زینب علیہ دیاں اکھاں میریاں، تساں کدی ایئرپورٹ تے بھیناں تے بھرا ودیا ہوندے ویکھے ہون تے تساں اندازہ لایا ہونا بھیناں روندیاں نے تے بھرا حوصلے دیندے. یارا بھیناں روندیاں نے حالانکہ پتہ بھی یہ آ جانا ہے، آ جانا ہے، جا رہا ہے آ جائے گا. وہ آتا میں جاندے سار فون کراں گا، میں ہر روز تیرے نال نا لائیو گل کراں گا، تو فکر نہیں کرنی. رو نا، روندی کیوں؟ رو نا. اچھا بھیناں روندیاں نے تے بھرا حوصلہ دیندے نے. میں حیران ہو گیا جدوں اخیری واری اے بھین بھرا ملے نا شبیر تے اودی ہمشیر، حد مک گئی ہے. بھرا روندا سی تے بہن حوصلہ دے. صدقے جاواں نوجوان تی بطول دی روندی سی. حضرت امام حسین روندے سن. جدوں روئے نا قبلہ امام حسین تے بی بی زینب اگے آ کے فرمایا اماں دا جایا سویر تو لے کے دیگر ہو گئی ہے، تو لاشاں لیاونا پیا تے میں رکھوانی ہو پئی تے لاشاں بھی بیگانیاں دینی، میرے پتراں دیاں، میرے بھتیجیاں دیاں، میرے پنیویاں دیاں، میرے ویراں دیاں. تیرا میرا حوصلہ کتے پست ویکھے. فرمایا نہیں اماں دی جائی تینوں تے نانے اٹھا کے آکھیا سی زین اب تو باپ دی زینت ہے، تو تے بہادری وچ بھی میرے پیو دی زینت ہے، تو گھبرائی نہیں. فرمایا میں نا
حوصلہ میرے اینا ہے میرا ویر کہ میں تواڈیاں کٹیاں سارا تھلے کھلو کے خطبہ دین دا بھی حوصلہ رکھ لوں، میں تیری لاش کو گزرن دا بھی حوصلہ رکھنی ہاں تے میں جدو خطبہ دیتا نا جڑے ویندے ہون گے وہ پہچانن کے کوئی بی بی بول دی، جڑا نبینا ہویا انہوں پتہ ہی نہ لگے گا علی بول رہا کسی نہ بول رہی ہے۔ ایک پرا قتل ہوئے تے بیبیاں دے کہ بلا گلے خراب ہو جاندے ہیں، خدا دی قسم انہوں کو گل نہیں نکل دی۔ بی بی نے پیو دے لج فرمایا میں علی دی بیٹی ہاں پر ہن میں اندروں ٹوٹ گئی، پتر بطول دا میں مک گئی، وے میرے پیو دیا پترا، وے میری ماں دیا لڑ رہا پترا، وے میرے سارے جان تے وہ مہنگیا ویرا، میں اندروں مک گئی ہوں۔ کھلو کے فرماندہ ہے سر سبحان اللہ۔ ہون میں دسن لگا کی آکھیا نے نالے میں ایک جملہ آنا حضرت امام حسد کے جاواں فرماندے نے تیاں ادو مکدیاں نے جدو پیکے بوئے بند ہو جائیں۔ ایک تو نہیں دساں حضرت امام حسین علیہ السلام نے آکھیا مد جائیں ایڈے بڑے حوصلے دی مالک، ایڈے بڑے حوصلے دی مالک، میں تے یزید تک نہیں جانا تو تے او دے تک بھی جانا۔ فرمایا کہانیاں پہ جان گیا کار کار، میرے جان دیاں تو میرے خطبے کتاباں لکھے جان گے تے بندے میرے خطابات نو پڑھن گے تے ویکھن گے علی دی بیٹی سی تے فرمایا تسی مینوں توڑن لگیا کیوں آندے ہو؟ میں مک گئی ہاں تے میں ٹوٹ گئی ہاں، اے میریاں تیاں میریاں بہناں مرشدزادیاں اے تواڈے تو پہلے سمجھن گیاں۔ بی بی فرمایا اماں دا جایا حوصلہ تے میرے اے بھی ہے کہ تیری لاش نو بھی سلام کر کے ٹر جاؤں، مکی کدوں ہاں؟ فرمایا ایک مہربانی کری میرے سامنے روئی نہ، تیرا روڑ میں نو کھا گیا ہے، میرے سامنے روئی نہ، میں مک گئی ہوں۔ بہنا پراواں نو روندا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اماں دی جائی تو ہی تو میں نو پوچھنا تیرے تو پہلا میں کیوں رویا؟ فرماتے ہیں دسو کیوں روئے ہو؟ پتران دی موت دا ستایا تو ہے، پراواں دی موت دا ستایا تو ہے، کیڑی کیڑی گل؟ فرمایا نا ممیوں سے پیو دا پتر روئے کیوں ہوں؟ سر تو لے کے پیروں تک ہمشیر نو ویکھیا نا پردے وچ تے برقے وچ، یارا سر تو لے کے تے پیروں دے ناخنوں تک بی بی پاک مکمل چادر دے وچ کھلوتے سن۔ آج اشارہ کر کے شبیر فرماندے سوچ کے آنسو آئے نے کی؟ فرمایا میں سوچیا تینوں ویکھ کے میرے قتل تے گل مک جاندی، تیری جُتی ہے نہ خیمے جبار آباد رو، آباد رو آواز آندی ہے تسلی نال جاوے میرا جنویر، جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول رہاں گی، خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن کے باہر آؤں۔ میرا خیال ہے کہ قبول کر لینا مجلس شبیہ ذوالجناح دی تیاری ہے تے میں جلدی جلدی تواتر نال کو 5-6 منٹ جتوانا زیارت واسطے تیار کر۔ زوار بیٹھے نے کوئی زوار جڑے زیارت کر کے کربلا دے زوار مہربانی خیر ہوئے، میریاں پہنا بھی نے زوارہ اور تسی بھی ظاہر بیٹھے ہو، کچھ اب اوتھے ہاتھ کھڑے ہونے میریاں بیٹیاں بھی زوار۔ یہ جڑے زوار ہو تسی ذرا بولو میرے نال، جڑے نہیں گئے ذرا انہاں دوستاں نو دسیے اللہ صاحب نو ایک باری بخائے، ایک باری بخا تے چھاڑ میرے اللہ سارے مومناں۔ اے بہن کھلوتی کتنے رہی ہے، اے ویر قتل کنی دور ہو رہے کتھوں جناب سکینہ واپس مڑے نہیں کوئی بخا چھاڑ انہاں لوگاں نو بخا چھاڑ۔ میرے عزیزو جتھے شبیر قتل ہوئے نا جی او دا نام ہے مقتل الحسین، او سرخ رنگ دی بتی بلدی، وہ ایک کمرہ پورا، وہ تسی دیکھو گے تے اتھے شبیر قتل ہو تے حضرت حبیب ابن مظاہر دی قبر لنگی گئی تے اگے امام حسین علیہ السلام دی قبر پاک، ٹھیک قبر تو باہر نکلیے زری تو اگے حضرت عباس دا روزہ، حضرت عباس دے روزے کو ایک سڑک جاندی ہے 1 کلومیٹر تقریباً، اگے نہر فرات انہاں قریب تو گزاری ہے پریوں لے آ کے چھوٹی جی گزاری نے تاکہ جنہ پہندہ سکینہ دے معاشقی کیتا ہے زواران ہونا پیدا نہ کرنا ہے، وہ قریب تو گزاری نے۔ وہ 1 کلومیٹر جاؤ گے نا حضرت عباس دے روزے تو اتھے ایک مقام امام زمانہ ہے، زوار میرے نال نے مقام امام زمانہ اس نہر فرات دے اتھے اتھے جا کے اسی 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں۔ امام زمانہ میرے 12ویں امام جدو غیبت چ نہیں سن ادو سب تو پہلا اتھے آتے سن، اتوں پھر ٹردے 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 مقتل چاہتے
حضرت امام زمانہ میرے بار میں آقا نے کسے پوچھا کہ آقا قبر پاک بھی ہوتے تے مقتل بھی ہوتے تے گنجے شہیداں بھی ہوتے علی اکبر بھی ہوتے علی اصغر بھی ہوتے ہیں قاسم بھی ہوتے ہیں تسی ایتھے کیوں آندے ہو ایتھوں میں شروع کرنے کا 5-6 منٹ میرے آقا خون رو کے فرما دیں ایتھے زین تو لتھے سے توڑی ہائے تو قربان ہو جان فرما دیں ایتھوں زین تو لتھے سے پھر فرمایا ایتھوں لے کے تے مقتل تک مار دے آئے میں لوگ مار دے آئے میں نیزے والا نیزہ مارتا سی تیر والا تیر مارتا سی پھانے والا پھانا مارتا سی لاٹھی والا لاٹھی مارتا سی جتھے مقتل ہے نا مقتل جاؤن تک عزیزو میرے امام فرماندے نے میری جد امجد سینے میں بھی تیر ساڑ پوشتے بھی تیر ساڑ بازویں بھی تیر ساڑ کتھوں تک پڑھا گلے وچ تیر سی پیشانی وچ تیر ساڑ گردن وچ تیر ساڑ یعنی تسی انج ویکھو لگے چار چفیرے میرے آقا دے تیر ساڑ تے جتھے جگہ تھوڑی جی بھی بچ دی سی نا پیشانی چو اتھے تلوار دا دستہ رکھتے تے نوک تلوار دی زمین تے رکھ کے شبیر رکھیا سبحان اللہ تسا محسوس کیتا اللہ اکبر الحمدللہ تے جدوں چوتھی باریا کہنا شکران للہ غیب جو آواز آئی ہو اس حالت چ شکر کرنے والے اکھاں کھول تسی قریب میرے فرمایا اکھاں کھول توحید راضی ہو گئی ہے اوے پتران دیا لاشاں چ بیٹھ کے میرا شکر پیا کرنا پہنا تیریاں پریشان نہ تے میرا شکر پیا کرنا تی تے اکھاں کھول میں راضی ہاں میرے عاشقاں جڑ والے اکھاں کھولیاں ایڈی قریب تو گل شروع کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس غیبی آواز تو فرمایا میں تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی اکھاں کھول تو تے اخیر کی تھی اس حالت ہے کہ بندے صبر کر دینے شکر تو نہیں کرتے وہ مصیبتاں چی شکر کرنے والے اکھاں کھول شکریہ جدو زہرہ دے چاند نے متھا اٹھا کے اکھاں کھولیاں تے تی ایتھے کھلوتی تو ساگال فرمایا میرے آقا نے دیکھا تو کنی دور سی بی بی سکینہ کھلوتی کہ بلا جننے لمبے تیر سڑنا سینے دے تیر گلے دے تیر متھے دا تیر جتھے تیران دیا کانیاں پیاں مک دیا سڑنا ظاہر اتھے بی بی کھلو سکتی چار چفیرے اینی جگہ جتے تیر ہی تیر سڑ میرے آقا نے جلدی نال اپنی چادر مبارک انہاں تیران دے اتے پا لئی کہ میری تی مینوں زخمی نہ ہوئے جدو چادر اتے پائیے تے جتھے چادر پہ مقدی سی نا اتھے بی بی آج بیکھے تے جناب سکینہ سلام اللہ اللہ بیکھ کے امام حسین فرماتے نے بیٹی ایتھوں تک تو کیویں آئی اینیاں فوجاں تے گھوڑے بھج رہے نے تے چار چفیرے تے دشمن کٹھے ہو گئے نے جنہاں تو عباس دے ڈر بھی لے گئے نے ہونے سارے لوگ دھوڑ دینے تے ہس دینے تے نیزیاں نال خاک اڑاندے نے تے اینی بگدڑ بچی میری بیٹی ایتھوں تک کیویں آ گئی پہلا جملہ فرمایا نے بی بی سکینہ نے فرماندے نے بابا میں نو کچھ نہ آکھنا میں ویر کو پوچھ کے آئی میرے آقا فرماتے نے تیرے ویر دی مہربانی جنہیں پھر میں نو تھی ملائی بیٹا میں صرف پوچھنا چاہنا ایتھوں تک کیوں آئے ہو بی بی فرمایا بابا آج اشارہ کی تنے خیمے آل بی بی فرمایا بابا میرا اتھے دل نہیں لگتا حضرت امام حسین فرماندے نے بہت صدقہ جاواں بیٹی پوری رات زیادہ حصہ میں تینوں دیتا سارا دن جدو لاش لے کے آؤں سا ایک واری تینوں چکتا سا ملتا سا آئے پیار کرتا سا پھر نکلتا سا پھر لاش لے آؤں سا پھر تینوں پیار کر کے جانتا سا میں جنیاں لاشاں لے آندیاں میں انی بار تینوں آگے ملیا میں نکلن لگا تو پھر تینوں ملیا پھر تو ذوالجلال کے کھڑو گئی پھر میں تھلے اتر کے ملیا بیٹا انی دیر گزری ہے صرف منٹ تے تیرا دل نہیں پیا لگدا تے قیداں کیویں نبھائیں گی سفر کیویں نبھائیں گی بی بی فرمایا بابا جدو قیداں پہ گئی ہیں نا میں نبھا لاں گی سفر پہ گیا تو میں نبھا لاں گی اجے تے بابا تسی موجود ہو نا امام فرماندے نے پھر بیٹی کیوں آئے ہو
فرماتے نے بابا صرف ایک واری نہ ایک واری سینے نال ہائے تھوڑی آئی ہے سبھی تیار. میرے آقا نے فرمایا سکینہ بیٹی آج نہیں آج حالات ایسے نے یہ میرے خالق دی رضا ہے. میرے اتنا ظلم ہو چکا ہے میرے سینے کہ میں اے سینے تے تینوں سلاندہ نہیں سا تے میں آرام نہیں سی تے ہون سینہ ہی انج کر کے ہو گیا پور کہ میں تینوں کتھے بیٹی سینے نال لاؤں. دوجی باری صرف بی بی نے ایک باری پوچھا بابا نہیں. جدو میرے آنکھیں نا نہیں بیٹی نہیں. میرے عزیزوں بی بی دا چہرہ مبارک بابے سی نا تے بی بی پا کے مردے مردے آج مڑ گیا تے فرما دینے اچھا بابا ٹھیک ہے. ویر میرا انتظار پہ کرتا پھوپھی میری منتظر ہے میں ٹل چلی ہوں اونج ایک باری ویکھ لائے میں اوکھی بڑی ہوں. صدقہ جاواں توڑی ہائے بلند ہوئی ہے. سارے بندے نے فرمایا ایک باری ویکھ میں کٹی اوکھی آئی ہوں جدو نشان تے نظر پئی ہے نا میرے مولا فرماتے نے رک جا میں ملنا. دو تیر اتھوں کٹے نے جدو خون دا فوارا نکلے ہے نا دو قدم پیچھے ہو کے بیٹی آندی ہے میں نہیں ملتی میں میرا مظلوم میں نہیں ملتی میں میرا پرویسی بابا میرے واسطے تیر نہ کھچے تے مزید تکلیف نہ اٹھا. فرمایا بیٹی سکینہ تیرے واسطے تکلیف نہ اٹھا بیٹی تو ایڈی مشکل آئی ہے میں تینوں ضرور ملنا. میرے آقا نے قبلہ ایس گردن دے سجے پاسے ہوں دو تین تیر کڑے تو اڈا کی خیال آرام نہ نکل گیا. تیر جدر جاندہ ہے قبلہ ادھر سوکھا جاندہ ہے جدر واپس آندہ ہے گوشت نال لائے کے نکلتا ہے. زہرہ دلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جے برداشت کر سکو تو سنو اے جنہیں تیر میرے آقا نے کٹے نے نا بی بی انہیں نیڑے کھلوتی سی جدو تیر نکلتا سی تے خون دیاں چھٹاں بی بی دے کرتے تے پہی دیا سا ایڈی قریب کھلوتی سی تے نال فرماتے سن نہ کٹو نہ تیر کٹ کے میرے مولا فرمایا ادھر راہ بنے ادھر قریب آنا. جدو بیٹی قریب آئیے میں انج کر کے پڑھیا جی انج جی میں نا انج تیران دے بچوں دی راہ بنا کے بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اے بابے دے ایتھے رکھے تے بی بی پاک نے اپنا پاکیزہ رخسار اطہر اس داڑی دے نال لا دیتا جتے اصغر دا خون لگا. جس داڑی مبارک تے علی اصغر دا خون ملیا ساڑھا قبلہ اس داڑی دے نال بی بی پاک نے اپنے رخسار لائے. اے پیو تی دی آخری ملاقات سی میرے لو میں کھڑا جڑ میں آنج ہاتھ سڑنا ایک دم بی بی نے ملدیاں گلہ دو دس دیا گلہ دو بی بی فرمایا بابا آج تو بعد میں کدے سینے تے سوڑ. فرمایا ماں دے سینے تے سو جائیں رو کے فرماتے نے تو انہوں پتہ نا اماں دے سینے تے ویر اصغر سوندا ہے. فرمایا آج تو بعد اصغر میرے دور سویں گا. پیو تی گلہ پہ کرتے سن اتروں بیٹھنا بی بی دے ہاتھ آئیتھے سن آئیتھے ایک دم بی بی انج کٹ لے جدو آنج ہاتھ کٹے نے نا امام حسین فرماتے نے بیٹی سکینہ تو کسے کلو ڈر نہیں ہے بھائی. بی بی فرماتے نے بابا میں نوائی نے مارے. شبیر فرماتے نے ٹر جائے میرا قاتل ہے ٹر جا میرے پتر کوئی نہیں آباد رہے ٹر جا میرے برا کوئی نہیں. فرماتے نے تیرا قاتل آوے تب تی کے میں جائے. بابا انہوں آنکھ مارے میں نال مرنا. میرے عزیزو بی بی ہٹ دی نہیں سی بی بی پیچھے نہیں سٹ دی. امام نے آخری جملہ بی بی نے فرمایا بابا میں نو نال مرن دے میں نال قتل ہو جانا. پتہ نہیں اس خاندان چ سجدے دا کی مقام. میرے آقا نے صرف قبلہ ایک گل کیتی ہے بیٹی ذرا پیچھے آ تو میں اللہ نو سجدہ کروں. ایک دم بی بی نے قبلہ دو ہاتھ چھڑ کہ ترے قدم پیچھے کھلو کے فرما دیں اچھا بابا کر سجدہ جے کوئی کرن دے. اوتھے بی بی کھلوتی سی جدو شبیر نے سجدے ساز رکھے ہن ایک دو منٹ میرا قبلہ تیجے قدم تے بی بی کھلوتی سی جدو اس ملعون نے شبیر دیا زلفائے چاہا. ہائے ہائے جدو اس ہاتھ پا کے خنجر اٹھایا نا بیٹی اوتھوں دوڑی کہ پیو دی گردن تے گردن رکھ دیتی. اس ترے باری آکھیا پیچھے ہو ترے باری بی بی آکھیا میں نہیں ہونا. یہ ایک ہاتھ
شروع کیتا بی بی الٹے قدم خیمے آل جانا شروع کیتا اچھا میرا خیال ہے شبی آ گئی ہے بی بی خیمے آدھو دھوڑی آواز ہوتی اممہ کوئی بس لگ گئی دلا جڑا مدینہ ویریو مگا میں جنگل چپے وارث ہو گئی یا حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین